السلام علیکم معزز خواتین وزار، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ سب سے پہلے ناظرین ایک اہم پبلک سروس میسج ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھنے والوں کو یہ بتاتے رہیں، ان سے گزارش کرتے رہیں جو ہم سن 2020 مارچ کے مہینے سے اینڈ آف فیبری مارچ سے کرتے آ رہے ہیں، اور وہ ہے کرونا وائرس کو لے کر۔ ہم سب نے بڑی احتیاط سے پہلے کام لیا ہے، حکومت نے جو فیصلے کیے وہ فائدہ مند ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں وہ تباہی نہیں ہوئی، وہ نقصان نہیں ہوا، اتنے لوگ کووڈ سے پہلے انفیکٹ نہیں ہوئے۔ تو اب ہم نے اس ساری محنت کو آگے لے کر چلنا ہے، اور یہ جو اومیکرون ویریئنٹ ہے جو پاکستان پہنچ چکا ہے، کہ جس کی وجہ سے اب بہت تیزی سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو لاسٹ 24 آورز کے جو فگرز آئے تھے اس کے مطابق این سی او سی کے 12.93% پہ یہ انفیکشن ریٹ پہنچ چکا ہے۔ تو ہم سب کو بہت احتیاط سے کام لینا ہے، اور جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک پہنیں، فاصلہ برقرار رکھیں، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو لوگوں نے وہ احتیاط کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہمیں احتیاط کو جاری رکھنا ہے، تبھی ہم اس ویریئنٹ کو بھی، جس طرح کے پہلے ویریئنٹس تھے، اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے جی، کل کا افسوسناک واقعہ، دھماکہ ہوا لاہور شہر میں، اور یہ صوبائی کیپٹل ہے اور ایک بازار کے جہاں پر لوگ اپنی روزمرہ کے روٹین کے مطابق شاپنگ کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک ایکسپلوسو لا کر ایک بیگ میں رکھا گیا۔ جو بعد میں انویسٹیگیشن سے پتہ چلا ہے کہ 3 افراد تھے، جس میں سہولت کار بھی تھے، 2 سہولت کار تھے، اور ایک شخص وہ تھا جس نے لا کے وہاں پر بیگ رکھا، اور بیگ رکھتے ہی وہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور ٹائم ڈیوائس سے پھر یہ ایکسپلوژن کیا گیا، جس کی رسپانسبلٹی بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے لی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ پولیس اور بینک تھا۔ اور اس دہشت گردی کے واقعے میں 3 افراد شہید ہوئے ہیں، 28 زخمی تھے، ان کو قریبی ہسپتال میں پہنچایا گیا، اور ان کو وہاں پر فوری طور پر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی گئی، اور ہاسپٹل انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جس طرح سے تمام ڈاکٹرز پھر وہاں پر اسپیشلسٹ فوری طور پہ پہنچے اور اس ایمرجنسی کو کاؤنٹر کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاہدہ تھا، جو سیز فائر کا معاہدہ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ تھریٹس تھیں۔ ابھی اسلام آباد میں بھی واقعہ ہوا جہاں پر پولیس اہلکاروں کو ایک چیک پوسٹ پہ موجود تھے، وہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا، دونوں دہشت گردوں کو مارا گیا، ایک پولیس اہلکار شہید ہوا، پھر اس کے بعد یہ دھماکہ ہو گیا، اور مزید بھی اس طرح کی شیخ رشید احمد صاحب کے مطابق تھریٹس موجود ہیں کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، بڑے شہروں کو لے کر یہ تھریٹس ہیں۔ ہمیں اب کیا کرنا ہوگا کہ ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ ہم نے دہشت گردوں کو یقیناً مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے ان کو مات دی، اور دنیا میں ایسی کہیں پر مثال نہیں ملتی ہے جہاں پر امریکہ میں، افغانستان میں دنیا بھر کی فورسز موجود تھیں، وہ وہاں پر ہمت ہار گئیں اور وہاں پر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں پر ہم نے دہشت گردی کو، ہماری فورسز نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور دہشت گردی کا الحمدللہ خاتمہ کیا۔ لیکن یہ جو نئی ویو ہے، اس کو ہمیں کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور آج کے ہی پروگرام میں ہم صدارتی نظام پہ بھی بات کریں گے کہ صدارتی نظام کی یہ گونج، اور آج تو قومی اسمبلی میں بھی اس پر بات ہوئی، اس کے بینیفیشریز کون ہو سکتے ہیں، یہ بات کہاں سے شروع کی گئی ہے، اور ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں صدارتی نظام پر بحث ہونا، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب قومی اسمبلی میں بات ہوگی اور دیگر اور پلیٹ فارمز پہ بات ہوگی تو پروگرامز میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اس پہ بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں جوائن کیا حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے مسرت جمشید چیمہ صاحب نے، بہت بہت شکریہ مسرت صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے کیسر احمد شیخ صاحب نے۔ کیسر احمد شیخ صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان شو ٹونائٹ، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ حارث نواز صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مسرت صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ یقیناً افسوسناک واقعہ تھا کل کا، دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی تھی، اور اس کارروائی کے بعد جس طرح پہلے سے ہوا ہے کہ دہشت گردی کے جب واقعات ہوتے ہیں تو دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ڈر کے، سہم کے، گھبرا کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، اپنی روٹین کے مطابق زندگی کو نہیں گزار پائیں گے، کاروباری مصروفیات لوگوں کی رک جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، لوگ اپنی روٹین پر واپس لوٹ چکے ہیں۔ لیکن یہ جب سب ہو رہا ہے تو کچھ سوالات بھی ہیں، اور ان میں سوالات سر فہرست یہ ہے کہ ہماری کیا انٹیلیجنس ایجنسیز، اور پنجاب میں سی ٹی ڈی بھی موجود ہے، کیا ہمارے پاس اطلاعات موجود تھیں، اور اگر موجود تھیں تو ہم نے اس واقعے کے ہو جانے سے پہلے ہی ہم نے کیوں نہیں کارروائی کرتے ہوئے جو اس میں پلاننگ ہو رہی تھی اس کو ہم نے کاؤنٹر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو کل کا جو افسوسناک سانحہ جس میں ہمارے جو شہداء ان کے لیے
دعائیں اور ان کی جو لواحقین ہیں اور اسپیشلی جو زخمی ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں، اور ہماری پنجاب گورنمنٹ ان کو ہر طرح کا جو ٹریٹمنٹ اور ہر طرح کی فیسلٹیز ہم لوگ دے رہے ہیں. اور اس کے اوپر دیکھیں اس کی انٹیلیجنس رپورٹ بالکل موجود تھی اور ہمارے انٹیریئر منسٹر نے اس کے اوپر بات بھی کی. اور دیکھیں جب آپ اتنا بڑا ملک 22 کروڑ کا ملک اور اس میں یہ جو ہماری جو جیسے جو امپورٹنٹ پلیسز تھیں یا جو سینسٹیو پلیسز تھی ان کے اوپر تو سیکیورٹی الرٹ تھی، لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے یہ لو پروفائل جگہیں ان کا تعین کر کے تو جو ان کے لیے ایزی ٹارگٹ تھے تو جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے. لیکن ایک کامیابی یہ بھی ہے جو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے اداروں کو کہ اس میں بھی جو 2 لوگ جو ملوث تھے وہ پکڑے گئے، اور انشاءاللہ اس کی آگے جو کڑیاں ہیں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اور اس کی ساری چیزیں بھی وہ بھی حقائق جلد عوام کے سامنے لائے جائیں گے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں جس طرح کی ٹیررزم کو ہم نے فیس کیا تو یہ جتنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں اور ان کی یہ کامیابی ہی ہے کہ ہم اس میں پوری قوم نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا تو ہم کامیاب ہوئے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے جو انٹرنیشنل فورسز اور پھر جو قوتیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو ایکٹیو ہیں تو ان کی میں اس کو اس لیے ناکامی کہوں گی کہ ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ایز اے اسٹیٹ بھی، اور ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی بڑے ماشاءاللہ سے ان کی بھی سروسز سے کسی کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اپنی نوعیت کا جو رپورٹس تھیں اگر میں اس حوالے سے بات کروں تو ابھی وہ پھر لوگوں میں عوام میں پینک بھی پھیلتا ہے، لیکن اس حساب سے دیکھا جائے تو میں اس کو اداروں کی کامیابی اس لیے کہوں گی کہ اتنے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے یہ واقعہ ہوئے تو جو ایکچوئل لوگوں تک پہنچ جانا اور پھر آگے انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے اور ایفرٹ بھی کریں گے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ نہ ہو. بالکل صحیح. کیسر میں شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یقیناً ایک ثانیہ ہے جو کل کا یہ واقعہ ہے، قیمتی جانوں کا ضیاع اور پھر لوگ زخمی بھی ہوئے. آئی ہوپ کہ اپوزیشن اس پر گورنمنٹ کی کوئی خامی تلاش کر کے گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کرے گی، بیکاز یہ تو ایک ایسا نیشنل ایشو ہے جس پر ہم سب کو ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. جی علی ممتاز، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ نیشنل ثانیہ ہے اور سب کو بہت افسوس ہے جو اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی اور ان کے لواحقین کے ساتھ، اور کافی زخمی ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمدردی اور دعائیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ثانیہ نہیں ہے کہ جو نیا ہمارے لیے ہو. ہمارے ہاں تو یہ بہت ہوتا رہا اور اس کو ایریڈیکیٹ بھی کر دیا گیا. کراچی میں رہتا ہوں، میں کراچی 20-25 سال ہم اس عذاب سے گزرے ہیں. جو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی وہ میں آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. 2013 میں میاں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے بیٹھ کے تمام فورسز کو اکٹھے کیا اور انہوں نے صوبائی حکومت سے بھی، پیپل پارٹی کی حکومت تھی، بہت ہی زیادہ روز بری بند لاشیں آتی تھیں اور روز قتل و غارت ہوتا تھا کراچی شہر بڑے شہر میں. تو اس کا حل نکالا نا، بیٹھ کے صوبائی حکومت کو بھی ساتھ لیا اور رینجرز کو بھی انہوں نے بھی بڑی امداد کی. میں خود گواہ ہوں کہ جو صورتحال وہاں بدہ خوری کے، وہاں قتل و غارت کے، وہاں لائن اور جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے کراچی، اللہ تعالیٰ اس سے امان میں رکھے. تو اب یہ لاہور شہر کے سینٹر میں یہ انارکلی میں یہ واقعہ ہوا ہے. اب یہ بڑے بڑے شہروں کا، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک تجربہ ہے، ہمیں پتہ ہے جب تک آپ سب مل کے یہ ایفرٹ نہیں کریں گے، تمام پاور جو ہے، میں پہلے دن سے یہی کہتا ہوں. نہیں، لیکن کیسر احمد شیخ صاحب کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو انہوں نے اس مینس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایفرٹس کیے، اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس طریقے سے ایفرٹس نہیں کر رہی، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ جو یہ سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا، یا پھر ساتھ میں یہ بھی بات شامل کر لی جائے جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم ان سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے. نہیں جی، میں یہ نہیں کہتا سیز فائر کا. یہ تو جو بہت انہوں نے یہاں پہ جو کی دہشت گردی کی اور ان سے بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، لیکن وہ کسی وجہ سے آپ خود شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے. تو بات چیت کرنا تو یہ بھی سب کو اپنے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہی بات چیت بھی ہونی. جب تک آپ ملک میں اپنے اکٹھے نہیں ہوں گے
پرائم منسٹر آج تک کسی بھی معاملے پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. اگر کوئی کووڈ کا معاملہ تھا تب وہ نہیں آئے, ابھی کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے تب وہ نہیں, وہ انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ جی ہم تو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں. بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت نیشنل سانحہ ہے, اور یہ اگر اور واقعات خود کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کی, اور توقع کی جا رہی ہے, خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایسے واقعات جاری رہیں گے, تو یہ دوبارہ جو ویو چل گئی ہے, ہم نے بڑی مشکل سے ہماری فورسز نے اور تمام لوگوں نے مل کے, اور نیشنل ایکشن پلان ایک کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 16 دسمبر کا جو واقعہ ہوا پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں, تو اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بڑا بیٹھ کے سارا ڈیوائس کیا گیا تھا. اس ایکشن پلان پہ پوری طرح عمل نہیں ہو رہا, وہ ہر حکومت کو کرنا چاہیے, نہیں تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ابھی جو حالات ہیں, ابھی خود یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بارڈر پہ ہماری فینس کیا جا رہا تھا وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا, اور اس پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. ابھی تک فینس کا افغانستان, ہمارا خیال تھا کہ طالبان کی حکومت آ جائے گی تو ہمیں یہ تو کم از کم اپنے اس بارڈر پہ تسلی ہو جائے گی, لیکن ابھی تک وہ معاملات بھی زیر بحث ہے. جی کہ وہ بھی ڈیلے کا شکار ہے. میں حارث نواز صاحب کی طرف جاؤں گا. حارث نواز صاحب, آپ کی نظر میں ہو از ٹو بی بلیمڈ فار دس؟ بیکاز اگر ہم یہی رسپانسبلٹی جو لی گئی ہے بلوچ نیشنلسٹ پارٹی کی طرف سے, اگر ہم اسی رسپانسبلٹی کو لے کر چلیں تو ہم یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تھرو بلوچستان انڈیا کے کیا ارادے رہے ہیں یا کیا ارادے ہیں, اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز, اور بلکہ انڈین چینلز پہ تو بلوچستان کے جب ہماری طرف سے کوئی ایکسپرٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, آپ بھی کرتے رہے ہیں, تو یہ بلوچستان کے ایشو کے اوپر وہ لے کر کل چلتے ہیں کہ جی وہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان کو تھرو بلوچستان انڈیا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اس کے تانے بانے جا کر وہیں پر انڈیا سے ہی ملیں گے؟ دیکھیں, یہ تو 200% بات ٹھیک ہے کہ انڈیا نے ہمارے پر ہائیبرڈ وار مسلط کی ہوئی ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کسی حالت میں بھی امن ہو, پاکستان میں کنڈیشن انوائرمنٹس ہو, سیکورٹی انوائرمنٹس ہو, پاکستان میں لوگوں میں امن ہو, انتشار نہ ہو. نمبر 2 بات یہ کہ وہ اس وقت آپ کے سامنے PSL ہونے والا ہے کرکٹ کا, فورن ٹیم میں کرکٹرز آئیں گے. آسٹریلیا نیوزی لینڈ نے کنفرم کیا کہ مارچ میں, اس کے بعد پھر دونوں ٹیمیں وہ مارچ کے بعد آ رہی ہیں, یہ بھی ہے. تو ہائیبرڈ وار میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پانے میں اسٹاک ایکسچینج پہ انسیڈنٹ ہوا, چائنیز ایمبیسی پہ ہوا, اس کے سارے طالبان افغانستان سے پکڑے گئے. ابھی بھی بلوچستان میں انڈیا کے نون کہیں نہ کہیں کانٹیکٹس ہیں, ان کے وہاں پر سہولت کار بھی موجود ہیں. اس کے بعد 1-2% جو بلوچ ہیں جن کو گمراہ کیا وہ بھی شامل ہیں. لائک وائز TTP جو ہے وہ افغانستان کے راستے وہ پاکستان میں ابھی بھی آپریٹ کر رہے ہیں. پاکستان نے افغانستان کو پش کیا تھا کہ ان کو نکالیں, تو انہوں نے کہا جی آپ ایک دفعہ مذاکرات کر کے دیکھ لیں. لیکن پاکستان نے شرائط بڑی سمپل رکھی تھی, وہ بالکل ہونی بھی چاہیے تھی. شرائط یہ تھی کہ آپ پاکستان کے آئین اور قانون کو ماریں گے, ہتھیار ڈال دیں گے, نو وائلنس, اور جو ہینس کرائم ہے جیسے APS اسکول کے بچوں کو والے انسیڈنٹ تھے, اس طرح کے جتنے مجرم ہیں کسی کو بھی پراپر طریقے سے سزا دی جائے گی قانون کے مطابق. دے آر ڈفرنٹ ڈیمانڈ. انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں, سب کچھ کر لیں گے, ہتھیار بھی ڈال دیں گے, لیکن ہمیں آپ فاٹا میں آنے دیں, فاٹا کو KP کی علیحدہ کریں, جو نہیں ہو سکتے. جی ریٹ آف گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے. تو پاکستان انکار کر دیا, اور پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں, ابھی بھی ہیں. دیکھیں کتنے بڑے بڑے پہلے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, ابھی بہت کم ہو گئے. اور یقین کریں یہ جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں 20 میں سے 18 انسیڈنٹ کو ہونے سے پہلے پکڑ لیا جاتا ہے, ان نیٹ بسٹ کر دیے جاتے ہیں اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. یہ ایک آدھ انسیڈنٹ جو ہے یہ پھر کہیں نہ کہیں طریقے سے نکل جاتا ہے. اس کے لیے پاکستان کو افغان طالبان سے ابھی بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. ناؤ از دا رائٹ ٹائم. آج افغان طالبان کو پاکستان کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ غیر مستحکم ہیں, ان کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے, ان کو ہیومینیٹیرین گریڈ سپورٹ چاہیے. پاکستان ان کے لیے آؤٹ آف دا وے دنیا سے مذاکرات کرے, بلکہ ہمارے سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں, امریکہ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. سو وی شوڈ پش دیم کہ جی آپ ہم اتنا آپ کے لیے کر رہے ہیں, ڈو کہ ان کو TPP کو آپ یہاں سے نکالیں یا ان کے خلاف آپریشن کریں, کیونکہ جب آپ آپریشن کریں گے یہ بھاگیں گے, پاکستان سرحد پار کریں گے. یہاں ہماری مسلح افواج بیٹھی ہوئی مارنے کے لیے, ان کو نقصان پہنچانے کی. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنل دیکھنا ہے کہ کتنے سلیپر سیل ہیں. افغان مہاجرین ہیں, وہاں پہ بھی یہ موجود ہیں, بلوچستان میں یہ موجود ہیں, جو کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بہت کام کر رہی ہیں. جی ہاں, لیکن ون آٹ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس کو قابو کرنے کے لیے
جو ہمارا لاہور کا پلان ہے سیف سٹی جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ کہاں پر ہے؟ آئی ایم شیور کہ آج اگر سروے کیا جائے 50% کیمرے خراب ہوں گے. نمبر 2 اوور لیپنگ کیمرہ نہیں کرتے ہیں. آپ نے کیمرہ لگا لیا, جو دوسرا کیمرہ ساتھ ہے وہ جب تک کور نہیں کریں گے, اگر یہ انسیڈنٹ ہوا, کیمرے وہ آپ کا سیف سٹی ہے. جب ایک آپریشن وہ لڑکے نے رکھا وہاں پر بام, اب وہ نکلا کہاں گیا, کون سی گلی میں گیا, آگے سے کہاں مڑا, اور اس کے بعد کس گھر میں گیا, دیٹ از اے کیمرے کا کام ہے. وہ جا کے یہ تو خیر پتا بعد میں پتا چل گیا ہے کہ کون کس طرف سے آیا تھا, یہ بعد میں پتا پہلے چل کی گیا. بات کر رہا ہوں. تو آپ کو یہ سلیپر سیلز, یہ چیزیں آپ نے کہنی جو کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. دنیا ہمارے پاس اب بھیجتی ہے اپنی فوج کو ٹرین کرنے کے لیے. دنیا جو 51 کنٹریز نیٹو کی نہیں کر سکی وہ ہم نے کر لیا. ایک دو انسیڈنٹ ہوں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی پوری تیاری کرنی ہے, اور بلوچستان کے لوگوں سے مذاکرات بھی کریں, اور جو نہیں آتے ان کو سارٹ آؤٹ بھی کریں. سارٹ آؤٹ بھی کریں. ٹھیک ہے, وی گوٹ ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر حارث نواز صاحب. اور ابھی آپ نے جو سیف سٹیز کی بات کی, میں وقفے کے بعد صدارتی نظام کی طرف جانا چاہ رہا تھا, لیکن سیف سٹیز کے اوپر چونکہ مسرت صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ایک سیف سٹیز کی بھی بات ہوگی, اور پھر اس کے بعد یہ صدارتی نظام کا جو سارا قصہ چل پڑا ہے, اور آج قومی اسمبلی میں بھی احسن اقبال صاحب نے خطاب کیا, ان کے خطاب کا بھی کچھ حصہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی مسرت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سیف سٹیز کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے, جو کیمراز ہیں, اس پر ابھی حارث نواز صاحب نے سوال اٹھایا کہ یہ واقعہ, یہ ثانیہ ہونے سے پہلے سیف سٹیز کے کیمراز کا کیا کردار تھا, کیا اس سے فائدہ حاصل کیا گیا؟ دیکھیں, آپ کے پروگرام کے توسط سے سیف سٹی اتھارٹی کو آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ. بہت ہی اچھا یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور لمیٹڈ ریسورسز کے تحت. اور آپ یقین کریں کہ سیف سٹی اتھارٹی آگے آنے والے ٹائم میں جو میں دیکھ رہی ہوں, جو کہ زیادہ دور نہیں, نیئر فیوچر میں انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ ہی ہم اس کو آگے مزید اس پہ پرائم منسٹر صاحب سوچ رہے ہیں, اور ہم لوگ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ سیف سٹی اتھارٹی کو صرف سیکیورٹی میئرز کے لیے نہیں, جو گڈ گورننس جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے, اس کو 100% اچیو کرنے کے لیے بھی سیف سٹی اتھارٹی بہت زیادہ ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر کام کر سکتی ہے. دیکھیں جتنے کوئی جو تعداد جن کیمروں کی جو ہمارے پاس ہے, اس کے ساتھ اس طرح کے ریزلٹس دینا بہرحال یہ اپریشیٹ کیے جانے کی قابل ہے بات. اور دوسری جہاں تک رہے گی بات کہ پوری دنیا آپ کو پتا ہے کہ بڑے شہر انڈیا میں ہمارے سے زیادہ شہر اب سیف سٹی کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہمیں بھی اب ہم آگے آپ کو پتا ہے پنڈی اینڈ دین فیصل آباد اور باقی جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ. حارث نواز صاحب بند کیمروں کی بات کر رہے تھے, کیمراز بند تو نہیں ہیں کوئی, مطلب اویلیبل جتنے بھی ہیں آل فنکشنل؟ نہیں دیکھیں جو اویلیبل ہے, دیکھیں کچھ آپ اپنا گھر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں نا, کبھی کبھار کسی چند کیمروں کے اندر جو کہ ایک نیچرل چیز ہے, جو کہ مینٹیننس کا ایشو تھوڑا بہت تو رہتا ہی ہے, لیکن بالکل کیمرے ورکنگ میں ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن چونکہ آج کل بارشوں کا بھی موسم ہے, اور ساتھ یہ جو موسم کی وجہ سے بھی, تو اگر کچھ حادثاتی طور پر وہ آپ کے گھر کے بھی یو کین ویل امیجن کہ ہمارے کیمرے کو اتنے زیادہ نہیں ہوتے, تو کبھی کبھار آف اینڈ آن یہ تو رہتا ہی ہے. اور دوسری جہاں تک رہ گی بات, چونکہ میں نے ابھی ریسنٹ پاس بلکہ 1 ویک پہلے میں نے وزٹ بھی کیا تھا, چونکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہوم کی چیئر پرسن بھی ہوں, تو میں گاہے بگاہے میرا وہاں پہ رہتا ہے, چکر بھی لگتا رہتا ہے. میں یہ کہتی ہوں, بلکہ میں نے ان کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہو جائے تو لوگ حقائق جانے بغیر, کوئی ایک چینل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے تو سارے اس خبر کی تصدیق کیے بغیر نا بیشنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم لوگ آگے یہ پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ 1 آدھ ویک کے اندر ہم تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے جتنے بھی جو لیڈنگ اینکرز ہیں یا ڈیفرنٹ گروپس کے اندر ہم لوگوں کو وہاں کا وزٹ کرائیں گے کہ آپ دیکھیں. اور اس میں جو کرائم ریشو جو ہماری ہے, میں اس میں بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ باقی جو سیف سٹیز ہیں ان کے کمپیریزن میں جو نمبر آف کیمراز ہیں اس میں ہماری بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں. ٹھیک مسرت صاحب, میں بات کو اب ذرا آگے, آپ نے سیف سٹیز کا بتا دیا, میں اب آگے بات کو بڑھاتے ہوئے چاہ رہا تھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدارتی نظام پر بات کی, میں چاہوں گا ان کے مختصراً وہ رائے شامل کی جائے, پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا. جی پتہ نہیں کون پاکستان میں بار بار یہ بحثیں چھیڑ دیتا ہے کہ صدارتی نظام لے کر آنا چاہیے,
पार्लिमानी निजाम के अंदर ये हो गया है, जिस मुल्क के अंदर अगर 75 साल के ऊपर भी हम ये बात कतईयत के साथ नहीं कह सकते कि उस मुल्क का क्या निजाम होना चाहिए, उस मुल्क को कैसे चलना चाहिए, तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जी मुसर्रत साहिबा, अगर हम अभी भी इस चीज पर क्लियर नहीं है कि क्या निज़ाम होना चाहिए, तो एहसन इकबाल साहब के मुताबिक हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये सदारती निज़ाम वाला मामला शुरू कहां से हुआ है कि इश्तिहार भी चलाया गया, लोगों को बताया जा रहा है सदारती निज़ाम के फवायद, ये इसके पीछे कौन है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं अर्ज करूं कि इसमें दुश्मनों वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखें, दोनों प्रेसिडेंशियल फॉर्म और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ये दोनों डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अमेरिका में भी सदारती निजाम है, तो इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट्री निजाम है। यानी कि कैंपेन आप चला रहे हैं। ये तो मेरी सुन तो लेना भाई, कंप्लीट तो होने दो ना, आप ऐसा इकबाल की तरह जज्बाती ना हो ना। दूसरी बात ये कि ये बहस बहरहाल हमने इनिशिएट नहीं की। आप हमारे किसी भी मिनिस्टर, किसी भी पार्लियामेंटेरियन, हमारे ट्विटर अकाउंट्स देख लें, आप हमारे टॉक शोज देख लें। आज अगर आपने ये सवाल किया तो उसका जो जवाब बनता है वो मैं दूंगी कि एक तो ये डिबेट हमने इनिशिएट नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 कि ये दोनों जो है फॉर्म्स, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म्स हैं और ये दुनिया में मतलब राइज हैं, कहीं वो तो कहीं वो। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें, जो 1973 का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सबका कंसेंसस था। और अगर हमें किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको पता है कि कंसेंसस का होना जरूरी है, जो फिल वक्त तो नहीं है। और इसके लिए वो भी पार्लियामेंट के अंदर, और इतना जज्बाती हो के पता नहीं कहां से आ जाती हैं। तो फिर इनको तो सारा ही पता होता है, इनका बड़ा मशहूर वीडियो सेंटर है, इनको तो जो बातें किसी को नहीं पता होती वो पता होती है। लोगों की सदारती निजाम की इस बहस के पीछे हुकूमत नहीं है, लेकिन साथ में मुसर्रत साहिबा ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों ही डेमोक्रेटिक हैं, देयर इज नो हार्म। जी अली मुमताज साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में दोनों निज़ाम चल रहे हैं और बाज़ ममालिक में बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। तो ये कहना, ये इनिशिएट तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग ने तो कभी भी नहीं की, और ये भी पता नहीं चल रहा कि बहस कहाँ से शुरू हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बहस कोई नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि हम देखिए कोई 75 साल में रिजल्ट नहीं दे सके। हमने क्या किया है 75 साल में? मुख्तलिफ निज़ाम रहे, यहाँ पे फौजी हुकूमतें भी रही, यहाँ पे सिविलियन हुकूमतें भी रही, ये पार्लियामानी निज़ाम चल रहा है। लेकिन पार्लियामानी निज़ाम की जो असल हकीकत है वो हम पूरी फुलफिल ही नहीं कर रहे। मैं आपको सबसे बड़ी बताऊं, ग्लेरिंग, नेशनल असेंबली के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फाइनेंस के बारे में मामलात हैं और मनी बिल है। मनी बिल जो हमारे आइन जिन्होंने बनाया था, उन्होंने ये कहा कि ये सेनेट के पास नहीं जाएगा, ये एक्सक्लूसिवली नेशनल असेंबली ने पास करना है। लेकिन यहाँ जो मनी बिल पेश किया जाता है, जहाँ से इनिशिएट होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। वो कभी शायद ही कभी आया हो। एक साल मुझे याद है कि अभी 6-6 महीने 2 फाइनेंस मिनिस्टर कौमी असेंबली के इलेक्टेड लोग रहे। इससे पहले मियाँ यासीन भुट्टो साहब आज से कुछ 40 साल पहले थे, जब उस वक्त मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था। तो वो बड़े अच्छे तरीके, हालांकि वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने लोगों के मशवरे के साथ ये मतलब आप कैसे रहे शेख साहब, आपसे सिर्फ इतना मैं पूछूंगा, फिर मैंने वक्फे में भी जाने कि सदारती निजाम पर अगर बात हो रही है तो कोई हर्ज नहीं है, आपको एतराज नहीं है कि ये जो पार्लियामानी सिस्टम है इसको हमने किधर ठीक अभी तक अडॉप्ट किया है। जो उनका मकसद था, क्यों नहीं, ये क्या मतलब क्या है कि बजट तो बनाना है और मनी बिल और फाइनेंस बिल तो सारा कौमी असेंबली ने बनाना है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आना है, सारे ही बाहर से आ रहे हैं, बैंकर आते हैं, बैंकरों को क्या पता कि मईशत कैसे चलती है। अब देखिए हमारा अशर क्या हो गया है, हमारे पास 2 महीने का रिजर्व रह गया है, $17 अरब हमारा रिजर्व है। किसी मुल्क की भी 3 महीने की इंपोर्ट से कम रिजर्व हो तो उसको डिफॉल्ट समझा जाता है। हमारे यहाँ अभी ये नया, कल इन्होंने एक नया निकाल दिया कि $350 अरब हमारी जीडीपी है, कौमी आमदनी। अब बताइए कि एकदम ये 290 और 300 की बजाय 350 हो गई। तमाम हमारी जो फीकस आमदनी है, दुनिया के वर्ल्ड बैंक और बाकी सारे इदारे हमारी 12 साढ़े 12 तो कह रहे हैं, इन्होंने एकदम ठीक है। लेकिन कैसे रहे शेख साहब, फिर परेशानी किस बात की लग यूं रहा है कि नून लीग को परेशानी है सदारती निजाम पर? क्योंकि अगर सदारती निजाम आता है तो फिर नून लीग की तो सियासत खत्म हो गई है, पीपल्स पार्टी की भी खत्म हो गई, बेनिफिशियरी तो शायद पीटीआई होगी। अब तक कौन सी डिबेट हुई है? देखिए मुख्तलिफ लोगों के
خیالات آنے. میں خود کو یہ نہیں کہہ رہا کہ صدارتی نظام آنا چاہیے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ تھریڈ حاصل, سیر حاصل, بحث ہونی چاہیے, آپس میں مختلف خیالات آنے چاہیے, اسمبلی میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پھر ہمیں ابھی تک ہمارے پارلیمانی نظام نے یا جو فوجی حکومتوں کے بھی نظام آتے رہے ہیں وہ ون مین رول ہوتا تھا, کوئی ریزلٹ نہیں نکلا. آج انڈیا 1990 میں انڈیا کی اکانومی 4 گنا تھی, ریکارڈ کی بات میں بتا رہا ہوں, آج وہ 10.5 گنا ہو گئے ہیں. انہوں نے 30 سال میں ہم سے پتہ نہیں کتنی آگے گروتھ کی. ٹھیک ہے کیسر میں شیخ صاحب میں ایک وقفہ لے لوں, پھر اس کے بعد میں حارث نواز صاحب نے بڑے تحمل سے مسرت صاحبہ کو بھی اور آپ کو بھی سنا ہے, آپ کی جو رائے ہے صدارتی نظام کو لے کر. میں ذرا حارث نواز صاحب سے ان کا اوپینین لوں گا کہ ان کا کیا کہنا ہے اس سسٹم کو لے کر, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی حارث نواز صاحب, اب آپ کی طرف آتے ہیں فوری طور پر. صدارتی نظام, یہ معاملہ آپ کی نظر میں, آپ کے تجربے کی بنیاد پر یہ کہاں سے شروع کیا گیا ہے, اس کی بینیفیشریز کون ہیں, اور کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ممتاز, سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیسر صاحب جو ہے نا, اگر آئی وش ان جیسے پولیٹیشنز اگر ہمارے نیشنل اسمبلی میں سارے ہوں تو پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے. I have talked to him many times. I know him very well. I respect him a lot. He talks what is best for the country. اور یہی ہماری اپروچ ہونی چاہیے irrespective پارٹی ڈسپلن کے. یہ میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ اس کو چلایا گیا ہے, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے منسٹر نے اس کو انکار کیا کہ ہم نے نہیں چلایا, پی ایم ایل این ویسے ہی خلاف بول رہی ہے. تو یہ کہیں نہ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ ڈالی گئی ہے جس کو یہ پیپل وانٹ ٹو سی ٹرینڈ میں چلایا گیا, بلکہ ایک اشتہار بھی چلایا گیا ایک مخصوص چینل پہ, ان کی جو باہر کی بیم ہے, انٹرنیشنل بیم ہے, اس پہ چلایا گیا. اب بات یہ ہے, دیکھیں دونوں نظام کو ہمیں وے کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ بتائیں اس وقت جو پارلیمانی نظام ہے ہمارے, کیا یہ ڈیلیور کر رہا ہے؟ اور اس وقت آپ ہائی جیک ہوئے ہیں اس لیے کہ ایم این اے ایم پی اے جو 300 یا 370 لوگ بنتے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے, ان کی سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہے. سلیکشن مین جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک کرائیٹیریا کینڈیڈیٹ کو کیا کرنا چاہیے, جس کے بعد سب سے لیونگ آئی وڈ سے 10% 20% لائک کیسر صاحب. ادروائز زیادہ میجورٹی لوگ وہ ہیں جن کے پاس پیسہ انلمیٹڈ ہے, چاہے کسی مین سے بھی ہے. نمبر 2, ان کی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے. جتنا اسٹرانگ, جتنا ان کے پاس پاور ہے, جتنا وہ پش کر سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. کیا میں آپ اور ایسے لوگ اس الیکشن میں جی سکتے ہیں؟ نہیں جی سکتے. سیکنڈ یہ کہ یو آر ہائی جیک, پرائم منسٹر پاکستان از باؤنڈ ٹو سلیکٹ ایم این اے ایم پی ایس میجورٹی یہاں سے ان کو لے کے آپ نے جانا, چاہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں, اس قابل ہیں نہیں ہے, وہ جاتے ہیں. پریزیڈنشل فارم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کے 22 کروڑ عوام اویلیبل ہیں جب پریزیڈنٹ بناتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ بنانے کے لیے کوئی اوپر سے طاقت تو نہیں آئے گی نا, اٹ ہیز ٹو بی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی, اور اس کے بعد جو بھی وہاں جیسے 18th امینڈمنٹ ہے, 19th امینڈمنٹ ہے, 20th امینڈمنٹ ہے, واٹ از دا ڈیفیکلٹی؟ اتنا اس کو اتنا رانگ ہمیں نہیں لینا چاہیے. پھر اس کے بعد جب آپ یہ مجھے بتا قانون وہ 73 کا آئین, بھائی 73 قانون پاکستان کے لیے بنا ہے نا, پاکستان پہلے ہے نا, پاکستان ہے تو قانون یہ آئین ہے. اٹس ناٹ اللہ نہ کرے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, پاکستان کے عوام نے چینج کرنا ہے. لیکن کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں صدارتی نظام کو؟ بالکل. دیکھیں میں اپنے ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی 200% سپورٹ اس لیے کہ جب پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ 22 کروڑ عوام میں سے بیسٹ سلیکٹڈ ٹیکنوکریٹس اور منسٹرز اور ایڈوائزر لے سکتے ہیں. اور یہ اسمبلی جو ہوگی یہ صرف قانون سازی کرے گی, لیجسلیشن کرے گی, اور آپ دیکھیں گے پھر اس ایم این اے ایم پی کو جانا بھی نہیں چاہے گا, نہ کوئی پیسہ خرچ نہیں چاہے گا. پھر وہاں اچھے لوگ آئیں گے جو کہ عوام کے لیے قانون. اور آپ کی نظر میں صدارتی نظام ہی ہمارے مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں اس وقت جو مجھے تو یہی لگتا ہے, اس لیے کہ سسٹم ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کی اسمبلی میں کوئی اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, شریف لوگ, جو کہ, اور میں جب سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہمیشہ 25% کہتا ہوں کہ جو بہت اچھے لوگ ہیں. اس لیے پاکستان کے لیے آپ کے سامنے ایوب کے دور میں چلا, آپ نے دیکھا پاکستان کہاں تھا اس وقت. وہ میں آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ وہ امریت کی بات جو کی جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے, جمہوریت ہونی چاہیے, جمہوریت طریقہ ہونا چاہیے, کوئی اور حال نہیں ہے, لیکن جمہوریت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اگر کبھی کوئی بھی فوج کا جنرل آ کے اس کو ہٹانا چاہتا, ڈی ریل کرنا چاہتا ہے,
تو ترکی کے عوام کی طرح لوگوں کو کھڑا نگل پڑے. ٹھیک ہے, لیکن وہ مسرت صاحبہ آپ کی طرف میں آتا ہوں. جی مسرت صاحبہ, آپ نے سن لیا حارث نواز صاحب کا کہنا ہے کہ جی وہ تو سپورٹ کرتے ہیں, آپ بھی کیا مطلب اندر دل سے سپورٹ کرتی ہیں صدارتی نظام آ جائے, مسائل حل ہو جائیں, عوام جو چاہتی ہے اس کو مل جائے, پرفارمنس بہتر ہو جائے, عمران خان صاحب ہی صدر بن جائیں؟ دیکھیں علی ممتاز, دل سے نہیں, میں تو اوپنلی, پہلے آپ نے ایک پارٹی کا اور ہمارا موقف کہ یہ انیشیٹ ہماری گورنمنٹ نے یا ہم نے نہیں کیا, اس پہ میرا موقف واضح ہے. جی بالکل. اگر آپ مسرت جمشید چیمہ سے پوچھتے ہیں تو بالکل 210% کیوں. دیکھیں ہم جیسے لوگ بڑی مشکل سے, ہمیں اتنا کرٹیسائز کیا گیا کہ سیاست میں جائیں گے ذلیل ہو جائیں گے, یہ بالکل بھی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے, بزنس کریں, انجوائے کریں لائف کو. اور جس طرح سے دیکھو پالیٹکس اگر سٹگمائز ہوئی ہے تو ہم پالیٹیشنز کی وجہ سے ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ٹوٹلی ایگری کہ کتنے لوگ ہیں جو ملک کے لیے ڈیفرنس کریٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو اپنی پرسنل لائف میں بگیسٹ فیلئر صرف ایک خاندانی وراثت کے طور پر اس کو یہ سیاست مل گئی اور ایک حلقہ اور لاکھوں کا حلقہ, ان کی زندگیاں, ان کی قسمتیں, ان کی قسمتوں کے فیصلے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ انیشیٹ ہمیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان کرنا چاہیے کہ یہ جو جتنے بھی پہلے نظام آئے انہوں نے اس ملک کو کیا دیا, بحث یہ ہونی چاہیے سمپل, یہ نہیں کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے یا فلاں پارٹی کو کیا سوٹ کرتا ہے. اور اگر اس میں سے کچھ نہیں نکلا تو پھر ایک ماڈل جو دنیا میں سکسیسفل ہے, دوسرا بھی ویسے بائی دا وے دنیا میں سکسیسفل ہے, بیسکلی پاکستان کے دیکھیں ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہونے ہیں جب کمپیٹنٹ آنیسٹ لوگ آئیں گے. بالکل صحیح, I got your point جی. میں چاہ رہا تھا کلوزنگ کامنٹ میں کیسر احمد شیخ صاحب سے لے لوں جی. راستہ روک دیا گیا, کیسر احمد شیخ صاحب کلوزنگ کامنٹ ایسے لوگوں کا راستہ روک دیا گیا, بہت کم ہے جی. کیسر احمد شیخ صاحب, میں حارث صاحب نے جتنے اچھے الفاظ میرے لیے کیے, میں بہت ان کو اپریشیٹ, شکریہ کرتا ہوں ان کا, ان کی مہربانی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں موجودہ ہمارا یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. پارلیمانی نظام میں جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے بعد اہم عہدے رہتے ہیں, اور صدارتی نظام میں جو صدر صاحب چاہتے ہیں, چاہے اسمبلی کے باہر پارلیمنٹ کے باہر سے بھی ہوتا ہے وہ لیتے ہیں, ایکسپرٹس کو لیتے ہیں. اب ہمارے یہاں تمام اہم عہدے آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سارے اہم عہدے اسمبلی کے ممبروں کے پاس. میں نے پہلے عرض کیا کہ فائنانس میٹر جو ہے وہ اسمبلی کا پریویو ہے, لیکن یہ بتائیے کہ اس میں جو آج ہمارا کامرس منسٹر باہر سے آیا ہوا ہے, آج فائنانس منسٹر, یہ میرے KDA1 کراچی میں رہتے ہیں, میرے پڑوسی ہیں. اب جائیں نا میرے ساتھ چنجوٹ اور وہاں دیکھیں کہ وہاں لوگ, یا کسی بھی علاقے میں, یہ تو کسی ممبر سے ہی نہیں ملتے نا, کیونکہ خود اسمبلی سے نہیں ہے. دیکھیں یہ تو مسائل کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے, باہر سے سارے لوگ آ جاتے ہیں, ورلڈ بینک کے یا بینکر. میرے بھائی میں ان کی عزت کرتا ہوں, وہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ تو پاکستان کیسے آگے بڑھے. کوئی اگر پارلیمانی سسٹم رکھنا ہے تو پیورلی پھر پارلیمنٹ سسٹم رکھیں, اس کے اندر سے الیکٹڈ لوگوں کو عہدے دیں. ٹھیک ہے, مطلب دونوں طرف سے, مطلب نائدر دیر نور ہیئر والی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, we've got your point جی. کیسر احمد شیخ صاحب مجھے پروگرام کو جی کلوز کرنا ہے کوئکلی جی. کیسر احمد شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. مسرت صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ٹائٹ حارث نواز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.